محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کا ایک پرائم ٹائم ہے میرا، جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ گزارا ہے، تو الحمدللہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے داعی بنا کر رکھے۔ اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ٹی وی پہ آتا ہے، اب تو ٹی وی پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے، جو بات صحیح ہے، ٹی وی پہ آنا یا یہ تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، بس صحیح ہے، ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس دور میں جب بالکل نیا ٹی وی شروع ہوا تھا، ٹی وی چینلز شروع ہوئے پاکستانیوں کے ہاں، تو میں نے بھی پھر اس میں اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو جوائن کیا، اور اللہ نے سبب بنایا لوگوں کو اور ساتھیوں کو، ان کے سبب سے پھر میں آپ حضرات تک پہنچا۔ تو الحمدللہ کوشش کی کہ ایک پازیٹیو میسج آپ حضرات تک پہنچاؤں، اور ہمیشہ کوشش کی کہ جو بات صحیح ہے، جس کو میں حق سمجھتا ہوں، اور اس کو آپ حضرات تک لے کر آؤں، اور ہمیشہ فرقہ واریت سے اور ایسے موضوعات سے اپنے آپ کو دور رکھا جس سے اسلام کو نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اور اتنا گھٹن کا ماحول ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹویٹر کو فالو کرتے نہیں کرتے، تو جب اس پہ آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کتنی تقسیم ہے، ہم پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طبقہ ہے نا، دیکھیں ایک تو طبقہ ہے جو اشرافیہ ہے، جس نے کنٹرول کیا ہوا، اس کے تو مفادات وابستہ ہیں اور ان کے مفادات ہیں، تو وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے وہ قدم اٹھاتے ہیں جو جائز ہے ناجائز ہے۔ ان کی تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انہوں نے تو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے مفادات کو، لیکن جو عام آدمی ہے، جو پروفیسر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے، جو بزنس مین ہے، ان کو تو کم سے کم اتنا عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ بھئی کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں معاشرے کے لیے، کون سی چیزیں خراب ہیں، اور کون سا طبقہ ہے وہ طبقہ جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے پوری قوم کو، پوری ملت کو، بلکہ پوری ملت کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اور اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اپنے حق کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اپنے حق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو اس پہ آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر ایک طبقہ ہے جو اسلام پسند قوتیں ہیں، ان کو بہت سخت ناپسند کرتا ہے، اور ان کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ کوئی ایسے منفی چیزیں سامنے لے کر آئے جس سے اسلام کو بدنام کرے اور علماء کو بدنام کرے۔ اور دوسری طرف ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے سخت ہیں، جن کی تقریروں میں اتنی تلخی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے تو وہ موقع فراہم کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تحمل، برداشت۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، تو لہٰذا میں نے تو کوشش کی کہ بھئی جو اسلام ہے سمپل سا، جو اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم آپ تک پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے مخاطب تو ہم خود ہیں نا، کہ بھئی سب سے پہلے تو میں ہوں، میری ذات ہے، پھر آپ ہیں نا۔ اگر میں اور میری ذات ہی ان سب چیزوں کو فالو نہ کریں تو پھر کیا فائدہ؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں جیسے اپنے آپ کو ایک کمزور انسان، کمزور اور گناہ گار اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے، تو اسی طرح ہم دوسروں کو بھی اسی طرح ہی سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی میں کہوں کہ نہیں جی میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ بھئی پرہیزگار اور متقی ہیں، اور آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، میرا ٹھیک ہے جی، میں تو گناہ گار آدمی نہیں۔ جس طرح ہم ہیں کمزور، اسی طرح سارے ہیں، تو کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے پھر لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اپنی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً سیکھنا چاہیے۔